لخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. سورت نساء ہے، 5واں سپارہ ہمارا، اور آیت نمبر ہے 113. ٹھیک ہے، تو اس بات سے ہم شروع کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے آیت پڑھتی ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے آپ کی طرف کلام اتارا، اس کو پڑھنے میں جو نیکیاں سمیٹتے ہو، اس کو عمل کرنے میں جو نیکیاں سمیٹتے ہو، درجات اپنے بلند کرتے ہو، مسلمانوں کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ بہتر ہے اس سب چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. ریس تو لگی ہوئی ہے باہر، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے لیے ٹائم نکالنا، اس کے لیے بیٹھنا بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو ہم سب نے خوشی خوشی اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں، اور ہمارے یہاں پر بیٹھنے میں مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے درجات بلند ہو جائیں. تو آیت نمبر ہے سورۃ نساء کی آیت 114. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا ان میں سے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کو بہکا دیں. حالانکہ نہیں وہ گمراہ بہکا سکتے آپ کو، مگر اپنے آپ کو ہی بہکا سکتے ہیں، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. اللہ نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف، یہ کتاب اور حکمت بھی آپ کی طرف نازل کی، اور آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ کا فضل، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بڑا فضل ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کل کہ ایک یہودی پر مسلمانوں میں سے منافقین کا جو ایک گروہ تھا، کسی نے چوری کی تو انہوں نے وہ الزام ایک یہودی پر لگا دیا اور کیس لے کر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ یہودی ہیں، اس کے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور جو منافق مسلمان ہے اس کو بچا دیں گے. تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے لگے تھے کہ یہ چور ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا. یہ آیت ہم نے جب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہاں پر ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غیب نہیں جانتے، آپ تو اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے لگے تھے کہ یہ چور ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، چکنی چپری باتیں کر کے، دلائل بتا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا رہے تھے. حالانکہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں کسی کو بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو. اپنا ہی نقصان کرتا ہے جب انسان غلط دلائل دے کر، غلط شواہد دے کر، یا کسی کا بھی کوئی جرم چھپا کر دوسرے پر لگا کر اپنے آپ کو جب نیک ثابت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کہہ رہے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کتاب اور حکمت نازل کر دی ہے تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے فیصلہ کرنے میں بھی. تو اللہ نے آپ کو وہ سکھایا
وہ حکمت وہ دانائی کی بات جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ علم کا ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ مجرم یہ نہیں، دوسرا مجرم ہے۔ تو لہذا جب بھی ہم حق کا دفاع کرنے لگتے ہیں تو انسانی کوششیں اللہ کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی، لہذا حق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، ان کی اکثر مشوروں میں خیر کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بات کر دی الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کوئی حکم دے صدقہ کرنے کا، یا یہ کہ بھلے کام کرنے کا، کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانا۔ جو شخص ایسا کام کرے گا اللہ کے رضا کے خاطر تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی محفل میں دو بندوں نے آپس میں بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ بدگمانی نہ آئے کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا، فیل ہوتا ہے نا انسان کو، دو بندے کانوں میں باتیں کریں اور دو تین لوگ بیٹھے ہوئے ان کو چھوڑ دیں تو سب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات نہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح لگ رہے ہیں کہ نہیں صحیح لگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ سکتی ہے اور اس سے دل بدگمان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تین کام ایسے ہیں جس میں تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو اگر دو تین لوگ بھی بیٹھے ہوئے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ کسی یعنی خفیہ طور پر تم دونوں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ دیکھا معاشرے میں وہ انسان ایسا ہے یا محفل میں کوئی انسان ایسا ہے جس کو ضرورت ہے، تو کوئی صدقے کا جو ہے اس کے لیے تم آپس میں مشورہ کر سکتے ہو، یا کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، بھلائی کا کام، وہ کام کرنے کے لیے بھی تم محفل میں بیٹھے ہوئے دو لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، یا کسی دو شخص کو وہ صلح کروانے کے لیے بھی چھپ کر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ان تین کاموں کے علاوہ محفل میں بیٹھ کر چھپ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری تو اکثر باتیں بیکار ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ تین کام جو ہے نا، یہ فلاح کے کام ہیں، معاشرے میں نیکی کا کام کرنا، کوئی اس کے علاوہ لوگوں میں صلح صفائی کروانا، یا کوئی صدقے کی کوئی پلاننگ کرنا کہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس طرح کے مشورے جو ہیں، اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی گفتگو ہمیشہ خیر پر مبنی ہوتی ہیں، اور ایسی محفلیں کرنے کا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم اجر عظیم بھی عطا کریں گے۔ اور جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کے راہ کو چھوڑ کر اور راستہ بھی اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جدھر وہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے، جدھر اس کی کوششیں ہوتی ہیں ہم اسے اس طرف پھیر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اس آیت کے شروع میں اللہ نے کہا جو ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف چلتا ہے، ٹھیک ہے، نئے نئے عبادت کے طریقے ہمارے ہاں مروج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہمارے ہاں ذکر اذکار کے نئے نئے طریقے، اللہ کا ورد آپ ایک 5-6 منٹ تک 10 منٹ تک کرتے رہیں، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اندر سے آواز نکل رہی ہوتی ہے، ایسے ہم جو ہے نا اس ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی بھی ہدایت کا نیا راستہ اختیار کرتا ہے، نئے عبادت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تو وہ گمراہی کا کام ہے۔ اگر کوئی بھی انسان گمراہی کی راہ پر چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیتے ہیں، وہ ہدایت لینا نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا، پیر فقیر بزرگ اولیاء وہ بھی تو کرتے تھے نا، ہم ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اصل طریقہ ہم نے کس کا دیکھنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر معاملے میں۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آنے کے بعد، گمراہی کے پر چلے گا، اللہ اسے پھر گمراہی پر ہی چلاتے جائیں گے، اور پھر دنیا میں تو یہ چلتا رہے گا، گمراہی کے کام کرتا رہے گا، لیکن پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی بھی جان بوجھ کے ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو چلا دیتے ہیں، پھر نصیحتیں، پھر ہدایت، پھر فائدہ نہیں دیتی، پھر بتائیں بھی نا بھائی ذکر کا یہ طریقہ نہیں ہے، عبادت کا یہ طریقہ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا سارے غلط ہیں؟ تو اکثریت کو دیکھ کر ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ وہی ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، عبادت وہی ہوگی جو آپ کر کے دکھا کے گئے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا جو شرک کرے گا،
اور اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے ان کو اللہ بخش دیں گے، اور جو بھی شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی باؤنڈری بتا دی کہ دیکھو میری باؤنڈری یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کسی کو شامل کرے گا اس کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، بشرطے کہ وہ شرک چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ باقی گناہ تو ہم روز وضو کرتے ہیں گناہ دھل جاتے ہیں، باقی گناہوں کا ہم نام بھی نہ لیں، اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کو آگے ماتھا ٹیکتا ہے یا دوسری اللہ کی مخلوق کو جب بڑا جانتے ہیں تو اللہ رب العزت کو بہت برا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ میں اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ ہدایت سے ہٹکا تو یہ بہت دور تک گمراہ ہو کر چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں درباروں پر لوگ آ کر فقیر ہے، غربت ہے، لیکن آ کر ان کی نیازوں کی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے منت مانی، ہم جوتی کے بغیر ہم دربار پر جائیں گے۔ انہوں نے منت ماننی ہوتی، ہم صبح شام سلامی دیں گے، اور مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جب یہ ہدایت سے دور ہوتے ہیں تو دور کی گمراہی پر چلے گئے، یعنی راستہ انہوں نے غلط چنا، تو اب ان کے ہدایت کے راستے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے، بشرطے کہ جب تک کہ اس شرک کو چھوڑ نہ دیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں یہ پکارتے اللہ کے علاوہ مگر دیوتاؤں کو، اناثا یعنی فیمیل کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پکارتے مگر شیطانے کو پکارتے ہیں، مردود شیطان کو پکارتے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تو ان کے دیوتاؤں والے نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہے کہ بی بی پاک دامن کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں اور قصے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 بھی عورتوں کے قصے بھی مشہور ہیں ہمارے ہاں، اور ان کو بڑا متبرک بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ فیمیل تو ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے جو خدا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی دیویوں کو بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہوا ہے ان کے ایسے حرکتوں کی وجہ سے۔ لعنہ اللہ نے ان پر لعنت کی، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور شیطان نے تو یہاں سے، یہ جو اگلی آیت بھی ہے بڑی اہم آیت ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 5 خطرناک ارادے اور 5 خطرناک پروگرام کا تذکرہ کیا جو کہ ہم سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ شیطان کے یہ عزائم، شیطان کے خطرناک ارادے، 5 کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پہلے تو یہ کہ شیطان نے شرک میں مبتلا کیا ہوا ہے، ہدایت سے دور کیا ہوا ہے، توحید سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک خالق، ایک رازق، ہزاروں سجدے سے جو اللہ نے بچا دیا، ایک سجدے کا انسان کو پابند کیا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے مخلوق کے آگے سجدے کرتا ہے، جھکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا، ان پر اللہ نے لعنت کر دی، یعنی اللہ کے رحمت سے یہ دور ہو گئے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان کے بعد انسان کے اور خطرناک جو ارادے ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور مقرر کر کے رہوں گا۔ عبادت کریں گے لیکن وہ عبادت میں شرک ضرور شامل کروا دوں گا۔ ہوتا کہ ہمارے ہاں امام جعفر کے کوڈے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جی آج 11ویں شریف ہے، شیطان نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں ضرور عبادت تو یہ کریں گے لیکن اس میں سے وہ تیرے لیے عبادت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کے لیے وہ خالص نہیں ہوگی، اس عبادت میں اپنے لیے بھی حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو پہلی عبادت اس نے یہ کہی کہ میں اپنے لیے ایک حصہ مقرر کروا دوں گا۔ دوسرا اس نے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور دیکھیے نا اس کا ارادہ ہمارے دشمن کا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ یعنی کہ میں کیا کروں گا؟ شیطان نے یہ کیا کہا کہ میں ان کو گناہوں پر مجبور نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے؟ میں ان کے سامنے گناہوں کو خوشنما کر کے دکھا دوں گا، بڑے خوبصورت لگیں گے گناہ انہیں، ٹھیک ہے۔ دوپٹے کے بغیر رہنا، فٹنگ والے کپڑے پہننا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنے نیلز کو بڑھا کے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سب اس نے کہا کہ یہ سب گناہ کے کام میں ان کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ آج کل کی جنریشن کے نیلز بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں بڑے ہوتے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو چھریاں ہیں، اور وہ سائنسی میڈیکلی لحاظ سے الگ بات ہے کہ اس کے اندر نجاست رہ جاتی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اجازت کہہ دی کہ 40 دن سے زیادہ آپ نیلز نہیں رکھ سکتے، آپ نے کاٹنے ہی کاٹنے ہیں۔
تو لہذا شیطان نے کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، انہیں ہدایت سے دور کروں گا، اور انہیں ان کے گناہ خوشنما، خوبصورت، بڑے اچھے لگیں گے، انہیں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے نافرمانی والے کام بھی ہوں گے، لیکن میں اٹریکشن ڈال دوں گا، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سنت پر عمل نہیں کریں گے، ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، لیکن گمراہی والے کام ضرور کریں گے۔ شیطان زبردستی نہیں کرواتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد شیطان اس گناہ کے کام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے، چاہے نیکی کا کام ہو چاہے گناہ کا کام ہو، خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ اگلا تیسرا اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا۔ آرزوئیں کیا دلائیں اس نے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے ہمیں نہیں معاف کرنا تو اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے؟ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی جوانی میں کیا نیکیاں کریں ہیں؟ بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ کیا دلاتا ہے کہ بھئی ذہن میں یہ بات دلاتا ہے کہ کتنے تمہارے ماں باپ سخت ہیں، تمہارے لیے کتنی سختی کرتے ہیں، میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر اس کے بعد میں انہیں حکم دوں گا، کن باتوں کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان۔ یعنی یہ کیا کریں گے کہ کسی بھی جانور کو آپ دیکھیں، بعض کے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں جانوروں کے کان نا، یا پھر اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ وہ باندھ دیتے ہیں ان کے گلے میں، اور پھر کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے فلاں بتوں کے لیے جانور مخصوص ہے، تو اس کے اوپر پھر نہ سواری کرتے ہیں، نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ ہی اس کا دودھ پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانوروں کو بھی مخصوص کر دیں گے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے۔ اور اگلا کام جو اللہ نے کہا کہ شیطان نے کیا ارادہ اس کا ہے کہ امت کو کیسے گمراہ کرے گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس نے کہا کہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دو۔ ٹھیک ہے، یہ جو کام ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت آ گیا۔ مرد عورتوں والے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں مردوں والے کپڑے پہنیں گی، مرد عورتوں کی طرح بال رکھیں گے اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح بال رکھیں گی۔ مردوں کو کپڑا نیچے اوپر رکھنے کا حکم ہے، وہ نیچے کر لیں گے، اور عورتوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، وہ اوپر چڑھا لیں گی۔ ٹھیک ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، عورتیں گھروں میں نہیں بیٹھیں گی، مرد گھروں میں بیٹھ جائیں گی، عورتیں بزنس کریں گی، عورتیں جابز کریں گی۔ جو ذمہ داریاں مردوں کی ہیں وہ عورتیں سنبھال لیں گی، اور مرد ویسے ہی ویلے ہو جائیں گے۔ جو کھیل کود کے کام مردوں کے تھے، جس میدانوں میں مردوں نے آنا تھا، وہاں پر عورتیں آ جائیں گی، معیشت سنبھالیں گی، کھیل سنبھالیں گی، ساری ذمہ داریاں عورتیں سنبھالنے لگ جائیں گی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، یہ اتنی یعنی پلکنگ کرنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ یا اس کے علاوہ چہروں کو بھی آج کل چینج، پتہ نہیں اس کو کیا علم دیتے ہیں کہ یہ بھی ہے، آپ نے اپنی ناک کھڑی کروانی ہے، آپ نے اپنے چہرے سے جو ہے نا وہ سلوٹیں ساری ختم کروانی ہیں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، لاکھوں روپے لگتے ہیں اس پر، پھر بھی اس طرح نہیں بن سکتے جیسے اللہ نے خوبصورتی دی ہوتی ہے، وہ مضبوطی، وہ خوبصورتی، وہ چمک دمک وہ نہیں ہوتی، لیکن آج کل لگوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انجیکشن لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میڈیسن لگوا رہے ہیں، تو بہت زیادہ یہ شیطانی ارادے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور وہ کہتا ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کے خطرناک ارادے ہیں، زبردستی نہیں کرتا، وہ صرف خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ چھوٹی باتیں بتا رہی ہیں، اس سے بہت آگے چلا گیا معاملہ، اب جینڈر اپنی مرضی سے۔ ہاں یہ دیکھیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، آپ آئیں، آپ عورت ہیں، آپ مرد بننا چاہتے ہیں مرد بن جائیں، وہی کام آگے نا سارے کی شیطان نے کہا کہ میں ضرور یہ کرواؤں گا۔ کنسیو کرنے سے پہلے ہی اپنی مرضی سے آپ جینڈر بتا دیں، پھر آپ کنسیو کریں۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ، یہ شیطان کے خطرناک ارادے ہیں، 5 بڑے بڑے اس کے جرائم ہیں۔ اس پر ہماری صلاحیتیں، اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا پیسہ، سب کچھ وہ داؤ پر لگا کر لگوائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اس نے تو بہت بڑا اپنا نقصان اٹھا لیا، بہت بڑا اپنا نقصان اٹھا لیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دلاتا ہے، وہ انہیں امیدیں دلواتا ہے، اور شیطان کے وعدے صرف اور صرف دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی شیطان انسان کے ارادے اور امیدیں جو دلواتا ہے وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے نا، نزع کا وقت، اسے بڑی سخت پیاس لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے،
वो इंसान बता तो नहीं सकता ना दूसरे को, लेकिन हर एक को प्यास लगती है। तो शैतान उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा ये फिक्रे कहो, ये लफ्ज़ कहो, पानी मैं पिलाता हूँ। वहम डालता है, दिन में ख्याल डालता है, और जो इंसान शैतान के इरादे वसवसों पर चलता रहता है वो वही लफ्ज़ कह देता है। कुफर वाले, शिरक वाले, दुनियावी बातें, है ना। अक्सर मैंने सुना किसी से कि कोई खातून इस बात पर आखिरी वक्त भी कि मुझे काला सूट ज़रूर बनवा कर देना है, एंड आखिरी वक्त भी वो ये इस बात पर उसके दिमाग में ये बात थी, काला सूट मुझे बहुत पसंद। वो कलमा कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ें, लेकिन वो यही बात, बाज़ लोगों के मुंह से गानों वाले अल्फाज निकल रहे होते हैं। तो शैतान, हदीस में आता है कि वो जहन में वहम और ख्याल डालता है, लेकिन धोखा देकर चला जाता है, पानी भी नहीं पिलाता। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं ये वादे झूठे करता है, ये आरजुएं झूठी दिलाता है। वमा यईदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान के वादे धोखे के अलावा कुछ भी नहीं होते। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा सच्चे वादे किसके हो सकते हैं। लिहाजा शैतान का रास्ता बड़ा दिलकश होता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक है। क्यों? उलाइका मअवाहुम जहन्नम, ऐसे लोग जो शैतानी ये काम करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया। कहते हैं पैसा है क्यों ना लगाएं हम, हैं अपने पे ना लगाइए। और जो लोग कंजूसी करते हैं अपने पे नहीं लगाते, हमें नहीं वो लोग अच्छे लगते। अल्लाह ने पैसा क्या इसलिए दिया हुआ है कि हम गुनाह के काम करें। ऐसे लोगों का ठिकाना फिर जहन्नम है। वला यजिदूना अन्हा महीसा, वहाँ से निकलने के लिए वो कोई निजात की कोई भी सूरत नहीं पाएंगे। आज तकलीफ होती है ना, बीमारी, कोई परेशानी तकलीफ है, हम मदद करिए, दूसरों को पुकारें, कहें कि आप फ़ोन करें कि आप हमारी हेल्प कर दें। खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को कह देते हैं कि आप चली जाएं, उसको ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं जहन्नम में तो कोई मददगार फिर नहीं होगा। और हाँ, इसके मुकाबले में वो लोग वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए, गैब पर ईमान लाए। गैब का तो सौदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादे किए वो गैब की तो वादे हैं। देखो फर्मा बरदारी करोगे तो मैं तरक्कियाँ दूंगा, मैं कामयाबियाँ दूंगा, मुश्किल हालात भी आएंगे तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो दुनिया के पीछे ना चलो। आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, हम उन्हें नेमतों वाली जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगी। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात में कौन हो सकता है। मुकाबले में अल्लाह ने बताया देखो शैतान के वादे झूठे, लेकिन इसके मुकाबले में अल्लाह के वादे सच्चे। जन्नत का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, नेक आमाल करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा है। लईसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब, निजात का मयार ना तुम्हारी तमन्नाओं पर है और ना ही अहले किताब की आरजुओं पर है। जो भी बुरे अमल करेगा वो सज़ा पाएगा, और अल्लाह के सिवा किसी को भी अपना हामी और नासिर नहीं पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियर बात बता दी। देखो अल्लाह के हाँ निजात का मयार अपने अपने आमाल हैं, महज नीयतों पर नहीं। हाँ मैंने नीयत कर ली है, अभी नीयत की है तो करें तो सही ना अच्छा अमल। बाज़ लोग नीयत ही नहीं करते, डरते हैं करना पड़ेगा। करें तो सही, आपको नियत करने का अजर मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं महज आरजुओं पर, महज उम्मीदों पर निजात नहीं, अच्छे अमाल भी करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ फिर निजात होगी। जैसे ये अहले किताब आरजुएं रखते हैं, तमन्नाएं, हम अंबियाओं की औलाद हैं, हमें आग नहीं छू सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं जो बुरा अमल करेगा, एक असूल है, अल्लाह उसको सदा देगा, और अल्लाह के यहाँ वो किसी को भी अपना हामी और नासिर नहीं पाएगा। हाँ जो अच्छे अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने औरत को पीछे नहीं रखा। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, औरतें नेक होती हैं, नेकियां करने वाली, सब्र करने वाली, अल्लाह से डरने वाली, सदका खैरात करने वाली। कहते हैं हम कैसे करें, सारे काम तो मर्दों की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं सदका खैरात करने वाली, सब्र करने वाली, अल्लाह से डरने वाली, ऐसी नेक औरतें चाहे मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन हों, अल्लाह पर गैब पर ईमान लाने वाली हों। ऐसे लोग फिर जन्नत में दाखिल होंगे। इन पर वला युज़लमून नक़ीरा, इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, इनकी हक तलफी नहीं की जाएगी। नक़ीरा कहते हैं जो खजूर के ऊपर बारीक सी एक लाइन नहीं बनी होती, यानी इतना से भी मामूली से ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पर अच्छे काम करें, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपका साथ नहीं देता, ठीक है, बल्कि बातें कर देते हैं, करने की क्या ज़रूरत थी इतनी,
اتنا زیادہ بھی اچھے نہ بنو، نیک نہ بنو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا نمایاں کرنے چاہتے ہو، بلکہ حوصلے پست کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو نیکی کا کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا نیک ہو، مجھے خوش کرنے کی خاطر، تو بے فکر ہو جائے، میرے ہاں ظلم نہیں ہوگا، تمہاری نیکیوں کا پورا پورا حساب میں رکھوں گا اور پھر پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور اس شخص نے جس کا دین، اس شخص سے زیادہ بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے، جس نے ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے خاطر اپنے چہرے کو سر تسلیم ختم کر لیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی بھی کرنے والا ہو۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے، اور انہوں نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کی چہرے کی، اپنا چہرہ، اپنی مرضی، اپنے خواہشات جو اللہ کے تابع کر لے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے دیکھنا اپنا چہرہ، کیا ہم نے اللہ کے مطابق اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے اپنا چہرہ فرما بردار بنا لیا میرے لیے۔ چہرے کی بات اس لیے کی کہ ہم سب سے زیادہ اہمیت چہرے کو دیتے ہیں اپنے پوری باڈی میں۔ ہمارے ہر طرح کے تاثرات چہرے پر آتے ہیں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، اللہ سے ڈرنے کے ہوں، سب سے زیادہ ہمارے تاثرات کس پر آتے ہیں؟ چہرے پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جس نے اپنا چہرہ، اپنی خواہشات اللہ کے مرضی کے مطابق بنا لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ ہوا محسن، اور وہ اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرنے والا بھی ہو، یعنی یہ بھی اس کے ذہن میں ہو کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں، جو قربانی دے رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی چل رہا ہو تو اللہ اس کو دوست بنا لے گا، کیونکہ اللہ نے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دوست بنا لیا۔ کس بنا پر ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے خاطر قربانیاں بہت زیادہ تھیں، والدین کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اور بادشاہ نے جو سختی کی آگ میں ڈالا اس پہ بھی نہیں گھبرائے، پھر اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر آئے، پھر اپنے لاڈلے بیٹے کو چھوڑ کر آئے جہاں اللہ نے کہا چھوڑ کر آؤ، اور پھر جب اللہ نے کہا اپنے اس بڑے بیٹا جب بڑا ہو گیا، بولنے کے قابل ہوا، تو پھر کہا اس کو ذبح کرو، پھر ذبح کیا، تو انہوں نے کم قربانیاں دی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو اللہ ابھی بھی دوست بناتا ہے، اللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے فرما برداری کے مطابق، اپنی زندگی اللہ کے رضا کے مطابق، اور پھر اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کی خوشی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، لوگ دیکھتے بھی نہیں، لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی، لوگ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اور ہم قربانیاں دے دے کے کھپ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا، بس وہ اچھا کہہ لیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر قربانیاں دے تو صحیح، اللہ بڑی قدردان ہستی ہے، اللہ بڑی ہماری ان قربانیوں کی قدر کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ کا مالک اللہ رب العزت ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ساری کائنات، فرشتے، ذرہ ذرہ کائنات کی ہر چیز، ہمارے مال، اسباب، ہماری اولاد، ہم سب رشتہ دار، سب کچھ اللہ رب العزت کہہ رہے یہ سب کا مالک میں ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں مالک میں نے بنایا دنیا میں، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں یہ امانتیں میں نے دی ہیں، اولاد، گھر، رشتے، خاوند، میاں بیوی، والدین، یہ پیارے پیارے رشتے، تھوڑی دیر کے لیے، سب کا مالک میں ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو احاطے میں کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ علم کے ساتھ بھی اور اللہ رب العزت قدرت کے ساتھ بھی احاطہ کرنا ہے، مطلب یہ کہ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ بھی، اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ بھی، ہر چیز کو اللہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے آ کر پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، فتویٰ لیتے ہیں، کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم پر پڑھی گئی پہلے کتاب میں، یتیموں کے، عورتوں میں سے یتیموں کے بارے میں حقوق،
अल्लाती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, नहीं तुम उनके मुकर्रर करदा हकूक़ के मुताबिक नहीं तुम उन्हें दे सकते, यानी वरासत में से उन्हें हक नहीं दे सकते। व तरगबून अन तनकिहुन्ना, और ना ही तुम उनसे निकाह की रगबत रखते हो। वल मुस्तज़अफ़ीन मिनल विल्दान, और बच्चों में से भी जो नातवां हैं, जो कमज़ोर हैं, अभी छोटे हैं। व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, और ये कि तुम यतीमों के लिए इंसाफ के साथ कायम रहो, इंसाफ पर कायम रहो, और जो भी तुम खैर का काम करोगे बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब इस बात को जानने वाला है। हमारे मुआशरे में इंसानों में से दो कमज़ोर इंसान, एक यतीम बच्चे और यतीम बच्ची सबसे ज़्यादा, ठीक है। लड़के फिर भी हाथ पाँव मार के कुछ ना कुछ कर लेते हैं, यतीम बच्चियाँ और दूसरा उसके अलावा औरत, ठीक है। हमारे मुआशरे में औरत भी कमज़ोर है, इसके ऊपर जिम्मेदारी ज़रूरत से ज़्यादा डाली जाती है, इसका हक मारा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आपसे औरतों के बारे में पूछने, आप इनसे कहिए कि पहले जो हुक्म दिया गया था कि इस सूरत के शुरू में कि यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ कर सकते हो तो उनके साथ निकाह करो, वरना ना करो। फिर किया क्या उन्होंने कि यतीम बच्चों की निगहबानी, हिफाजत, केयर करते ही नहीं थे, ना निकाह करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह कहा कि तुम उन्हें अगर नहीं दे सकते मिरास में से हक, और तुम उनसे जो निकाह नहीं करते, और कमज़ोर जो हैं बच्चे उनके तुम हकूक़ पूरे नहीं कर सकते, तो अगर तुम कर सकते हो वान तक़ूमू लिल यतामा बिल क़िस्त, तो निकाह करो इनके साथ। तुमने इनको छोड़ क्यों दिया यतीम बच्चियों को? तुम अगर उनका विरासत में हिस्सा दे सकते हो तो तुम इनसे निकाह करो। तुमने बिल्कुल ही हराम कर दिया, यतीम बच्चों के साथ निकाह नहीं करते, ठीक है। तुमने इनको बिल्कुल सज़ा देनी शुरू कर दी। अगर तुम इंसाफ पे कायम रह सकते हो, इनके हकूक़ पूरे कर सकते हो, तो ये यतीम बच्चियां इनके साथ निकाह करो, इनको वरासत में हिस्सा दो। जो भी तुम वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो भी भलाई का खैर का काम करोगे, यतीम बच्चों की निगहबानी, केयर, हिफाजत, अच्छा अगर खुद नहीं निकाह कर सकते, अपने ख़ानदान में नहीं कर सकते, तो बेहतरीन रिश्ता ढूंढ के उनके निकाह और जगह तो कर सकते हो। जो भी तुम खैर का भलाई का काम करोगे अल्लाह इसको खूब जानने वाला है। तो मुआशरे के जो दो रिश्ते ऐसे थे जो बहुत कमज़ोर समझे जाते थे, पीछे जा रहे थे, उनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनका ख्याल रखो, ख्याल रखोगे तो अजर मिलेगा। वही इमरातुन खाफत मिन बालिहा, अगर कोई भी औरत डरती है अपने खामन के बदसलूकी की वजह से, औ एरादन, या उसकी बेरुखी से, फला जुनाह अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं कि मियाँ बीवी दोनों आपस में किसी भी मामले में कमी बेशी करके समझौता कर लें, कि किसी भी बात पर आ जाएं, और युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, दोनों सुलह कर लें। सुलह करना वस्सुल्हु खैर, बेहतर है। औरत के ऊपर, लड़की के ऊपर आमतौर पर बाप तो शफीक होता है, ठीक है, और भाई भी बड़ा बन के दिखाता है कि मैं हूं ना, वो भी शफकत वाला हाथ रखता है। सबसे ज़्यादा जो जुल्म करता है वो होता है खामन, उसको तरस नहीं आता, उसको शफकत नहीं आती, उसको मोहब्बत नहीं आती, ठीक है। तो ऐसी मर्द से निमटने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को सिखाया कि अब तुमने क्या करना है। खामन ऐसा है, ज़बान का तुर्श, इखलाक का अच्छा नहीं, हाथ का बखील, गुस्से का तेज़, ठीक है। लेकिन अब बच्चे हैं तो फिर तुम क्या करो? पीछे जाती हो तो बच्चे रुल जाते हैं, इस घर में रहती हो तो मार कुटाई, हक ना मिलना, गुस्से का तेज, बदमिजाजी, बदसलूकी, फिर तुमने अब क्या करना है, ठीक है। अब ये करना है मिन बालिहा नुशूज़न औ एरादन, बदसलूकी का भी डर है, बदरुखी का भी डर है। अब तुमने ये करना है, फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सल्हा, उसके साथ बैठ के समझौता कर लो, ठीक है। कुछ अपने हक छोड़ दो और कुछ उसको कह दो कि आप भी गुस्से पर कंट्रोल किया करें, ठीक है ना। मैं आपसे खर्चा नहीं मांगती, मैं बहुत ज़्यादा मुतालबा नहीं करूँगी, ठीक है। अब जितना ले आएंगे मैं उस पर खुशी खुशी गुजारा करूँगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगी, ठीक है। अपने पे भी कंट्रोल करें कि मैं भी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं भी ज़बान नहीं चलाऊँगी जब आप गुस्से में होंगे, ठीक है। और जब मैं गुस्से में आऊँ तो फिर आपने भी बदतमीज़ी नहीं करनी। बैठें, आपस में समझौता करें और फिर सब्र करें, और फिर उसके बाद बच्चों के खातिर कुर्बानी औरत भी दे और फिर मर्द भी दे देगा। औरत तो कहती है बदमिजाज और ये है गंदे ख़ानदान का, और नस्ल भी गंदी, बच्चों को भी गंदा बना देती है, उनके भी दिमागों में बिठा देती है। फिर ऐसे घर नहीं बसते, फिर ऐसे रिश्ते नहीं निभते। तो
اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈر ہے کہ بدسلوکی کا، بے رخی کا، تو پھر کیا کرو، دونوں آپس میں بیٹھ جاؤ، کوئی کمی بیشی کر کے، کوئی سمجھوتا کر کے، کوئی وہ اپنے حق چھوڑے بچوں کے خاطر اور کچھ تم بھی بچوں کے خاطر حق چھوڑ دو، صلح کرنا بہتر ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد بچوں کو لے کر چلے جانا میکے میں، وہ بھی کوئی اچھے حالات والی بات تھوڑی ہے، کون برداشت کرے گا؟ وہاں پر بھی ضلالت ہے، وہاں پر بھی تو مشکل حالات ہیں۔ یہاں پر رہو، خاوند کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لو، ٹھیک ہے آپ نہیں کما سکتے لیکن آپ مارا نہ کریں، آپ پیٹا نہ کریں، بچوں کے سامنے میری بےزتی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی صلح والی بہتر، جتنا تھوڑا بہت دیں گے گزارا میں کر لوں گی، صبر کرے، صلح کی کوئی نہ کوئی صورت حال نکال دے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس جو ہے نا اس کو لالچ تو لگا ہوا ہے۔ لالچ لگا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے میرے حقوق پورے ہوں، میرے پہ کوئی ذمہ داری نہ آئے، میرے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، میں دوسروں پر انگلی اٹھاؤں۔ اللہ کہہ رہے کہ ہر ایک کے ساتھ مرد کہے گا میری عزت کرے اور عورت کہے گی میری عزت کرے، مرد چاہے گا مجھے حقوق ملے، عورت چاہے گی مجھے حقوق ملے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے یہ لالچ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر ایک کے ساتھ دل میں یہ بات ہوگی کہ بھائی مجھے حقوق ملیں۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کرو گے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کرنا۔ اگر تم احسان کر دو گے، بچوں کا باپ تو ہے، وہ سوچے بچوں کی ماں تو ہے، اگر تم احسان کر دو گے، چھوٹی موٹی غلطیوں پر پردے ڈال دو اور وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسی بھی رشتے کو نبھانا تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میاں بیوی یہ جو ہے ان کا نکاح ہو گیا، اللہ نے محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، لیکن مزاج نہیں ملتے، ایک کمرے میں رہنا، ہر چیز شیئر کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے احسان والا معاملہ کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، درگزر والا معاملہ کرو۔ تو لہذا پھر کیا ہوگا؟ بے شک اگر تم ایسے کرو گے تو پھر رشتہ نبھ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بچوں کا باپ بھی رہے گا، تم بچوں کی ماں بھی رہو گی، ایک گھر میں بچے پل جائیں گے، اور معاملہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت بھی ڈھلتی ہے اور مرد بھی ڈھلتا ہے۔ جوانی میں دونوں میں بڑا غصہ، بڑا جوش، ٹھیک ہے نا، بڑے اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی بات ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ بھی برکت ڈال دے گا، پھر اللہ بھی مدد کرے گا۔ تو طلاق جو ہے، علیحدگی ہے نا، ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر چلی جاتی ہے میں کہ نہیں جانا چاہیے، وہیں اسی گھر میں رہیں، بیٹھیں، اپنا بھی غصہ دور کریں اور اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کب میرے میاں کا غصہ کم ہوگا، اور بیٹھ کر بات چیت کریں گے تو اس سے معاملے ہمیشہ سدھرتے ہیں، بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لہذا یوں نہ کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اگرچہ تم حریص بھی ہو زیادہ بیویوں کرنے کے، زیادہ نکاح کرنے کے، تو تم ایسا نہ کرو، فَلَا تَمِيلُوا، تو تم نہ جھک جاؤ کسی ایک بیوی کی طرف جھکنا، اور تم چھوڑ دو دوسری بیوی کو کالمعلقہ، لٹکے ہوئے۔ اور اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے کہا تھا مثنا و ثلاثہ، نہیں، ایک نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو اور 4 کرو، اور عدل کرو تو ایک ہی ٹھیک ہے، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی گزارا کرو۔ تو یہ اس صورت کے شروع میں حکم آیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھ سکتے عدل کرنے کی، یعنی پہلے تو ترغیب دی 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کرنا ہے، عدل قائم کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، پہلے حکم دیا اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے ترغیب دی، یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کہ بس سے باہر ہے کہ انسان جو ہے سب میں انصاف کرے، سب کی ضروریات پوری کرے، مین نان و نفقہ کا خرچہ
اس کی ذمہ داریاں پوری اٹھائیں. دلوں کا رجحان اگر کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو وہ پھر الگ بات ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور پھر ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اس بات پر میں پکڑا نہ جاؤں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف ساری بیویوں میں کرتے تھے، عصر کے بعد تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا دل کا جو معاملہ ہے نا وہ ایک الگ بات ہے، دل کے رجحان والی بات الگ ہے. اس کے علاوہ ویسے تم نے انصاف کرنا ہے، ویسے تم نے عدل کرنا ہے. ہاں دل کے رجحان کے معاملے میں تم عدل نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو. دل والا معاملہ فرق ہے، لیکن ذمہ داری اٹھانے میں تم نے انصاف ہی کرنا ہے. اور نہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے دل کے رجحان کی طرف ایک بیوی کی طرف تو مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکا چھوڑ دو. وَإِن تُسْلُوا یعنی ایسا نہیں کرنا کہ نہ وہ بیوی رہے نہ ہی وہ آزاد عورت رہے. نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، انصاف نہیں کر سکتے، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے نان و نفقے کی، تو پھر تم اس کو الگ کر دو تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے. لٹکا ہوا نہیں چھوڑنا، نہ عزت دینی ہے، نہ کیئر کرنی ہے، نہ ہی ذمہ داری اٹھانی ہے. ایسا اگر کرو گے تو پھر بہت بڑا گناہ تم کرو گے. ہاں وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی درست رویہ رکھو سب بیویوں میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، اللہ سے ڈرتے رہو، تو چھوٹی موٹی کمیوں بیشیوں کو اللہ بخشنے والا اور اللہ رحم کرنے والا ہے. اور اگر جدا ہو جائیں، اگر دونوں میاں بیوی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ جو ہے اپنی مہربانی سے ہر ایک کو بے نیاز کر کے اپنی مہربانی سے اس کی کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگا دے گا. یعنی پہلے تو خواہش یہ تھی کہ لٹکا ہوا نہ چھوڑو، یہ خواہش تھی کہ انصاف کرو یعنی ذمہ داری پوری اٹھاؤ، لیکن پھر بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، صلح کی نوبت بھی نہیں، صلح کے بعد بھی حالات اچھے نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہے، ہر وقت کے گھٹ گھٹ کے نہ رہو، ہر وقت کے لڑائیاں جھگڑے نہ کرتے رہو، الگ الگ ہو جاؤ. بیوی یہ نہ سوچے کہ مجھے یہاں سے اگر طلاق مل گئی تو میرا بنے گا کیا، اور مرد یہ نہ سوچے کہ میں نے اس کو طلاق دے دی تو پتہ نہیں میرا گھر مزید کوئی اور آ کر بسائے گی کہ نہیں بسائے گی. بعض دفعہ بہت کوشش کے باوجود بھی مزاج نہیں مل رہے ہوتے، لڑتے مرتے دن رات گزرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے پھر تم الگ الگ ہو جاؤ. آپشن رکھی ہے اسلام نے، الگ الگ ہو جاؤ. اللہ اپنے وسعت سے مرد کے لیے کوئی اور سبب بنا دے گا اور عورت کے لیے بھی کوئی اور سبب بنا دے گا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ خوب اپنی مہربانی سے وسعت والا اور حکمت والا ہے. اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی وصیت کی تھی، یہی تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی یہی تاکید کر رہا ہے أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، برابری پر نہیں آتے. میں نے یوں کیا تو اب اس کو یوں کرنا چاہیے، اب یہ یوں کر رہا ہے تو میں بھی اب بدلے میں یوں کروں. اللہ سے ڈرو تو تقوی سے تمام حقوق پورے ہوتے ہیں. اس سے مجھے خوشی نہیں مل رہی خامن سے، اس سے مجھے سکون نہیں مل رہا، تو کوئی بات نہیں، میں نافرمانی نہیں کروں گی. اللہ رب العزت مجھے سکون اور خوشی دے گا. بعض دفعہ پیسہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بٹ ٹائم نہیں دے سکتے، مت سکون نہیں دیتے، محبت نہیں دے سکتے ہوتے، خوشیاں نہیں دے سکتے ہوتے، پیسہ بہت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ سے ڈرتے ہوئے تم بھی پہل نہ کرو لڑائی جھگڑے میں، تم بھی رشتے کو اچھے طریقے سے نبھاتے رہو، اچھا گمان کرتے رہو. ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں تھکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، رشتوں کو نبھاؤ. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل تعریف ہے. تعریف کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے. ہم یہ چاہے ہماری تعریف ہوتی رہے، تعریف کی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. کبھی کوئی تعریف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرتا، کنجوسی کرتا ہے تعریف کرنے میں، تو کوئی بات نہیں. یہ ایسی بات نہیں کہ اس کو دل کو لگا کے بیٹھ جاؤ اور پھر کہو کہ نہیں اب رہنا ہی نہیں ہے، اب بسنا نہیں ہے، اب عزت ہی نہیں ملتی اور کبھی تعریف نہیں ہوئی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پرواہ نہ کیا کرو. اللہ رب العزت کے ساتھ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے. ہاں جو کچھ آسمان اور زمین میں، بار بار یہ آیت اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو،
ہماری بڑی قربانیاں، ہماری بڑی محنت قدر ہی نہیں کی. نہیں، اللہ نے توفیق دی تو آپ نے قربانیاں دے دی. اللہ نے ہمت، طاقت، صحت دی تو آپ نے کچھ کیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، اپنے معاملات میں اللہ کو وکیل بنا دو. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر لو. تم جتنا مرضی کوشش کرو، تمہارے لیے انصاف دنیا میں صحیح طریقے سے تمہیں نہیں مل سکتا. اللہ کو وکیل بناؤ. اپنی کمیاں، اپنے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ اللہ کے آگے رکھو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ہم دنیا میں وکیل بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ اس کو اپنا کیس دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارا کیس لڑیں جی، آپ ہماری ہیلپ کریں. اللہ رب العزت کو چھوٹے بڑے معاملے میں وکیل بنانا چاہیے. اپنے ہاتھ میں معاملات نہیں لینے چاہیے. ہم کمزور ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. تھوڑا سا ذرا زیادہ چلے، ذرا اونچا بولے تو سانس پھولنے لگتا ہے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. پہلے سے بھی انسان اور حالات خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو وکیل اور کارساز بنا لو. اے لوگو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو اللہ نے بڑا 2-3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی. سوچو اللہ کے لیے سب کچھ ہے. اللہ نے یہ مال سب کچھ دیا، اللہ نے دی ہوئی ساری صلاحیتیں ہیں. یہاں پر اللہ نے انسان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا سبق دیا کہ دیکھو ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین. اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ کی بات مانیں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جو اللہ کے نیک ہوں گے، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے. اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اگر تم اللہ کی دین کی بات نہیں مانو گے، اگر اللہ کے دین کا تم حق ادا نہیں کرو گے، نہیں سیکھو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں عمل کرو گے، اللہ تم سے زیادہ بہتر لوگوں کو لے آئے گا. تمہیں ہٹا کر اللہ اور لوگوں سے کام لے لے گا. لہذا ہم نے دعا یہ کرنی ہے، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما. ہم سے یہ چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، یا اللہ ہم سے یہ کام کروا اور ہماری اس چھوٹی سی نیکی کو یا اللہ تو قبول فرما دے. جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا تو اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. دنیا اور آخرت کا ثواب تو اللہ کے پاس ہے. اور اللہ رب العزت سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. انسان کو بڑے سے بڑے خسارے سے بچانے کے لیے اس آیت میں تاکید کی گئی کہ دیکھو تم دنیا میں کتنی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے. اگر تم ارادہ کرو کہ دنیا کے لیے سب کام کریں، دنیا میں تعریف، دنیا میں واہ واہ، دنیا میں شہرت، عہدہ، یہ بڑھ جائے، اس میں ترقی ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ دے دے گا. لیکن اگر تم کوئی بھی کام کرو گے تمہاری نیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھ سے خوش ہوں، میری دنیا بھی اچھی بنے اور میری آخرت بھی اچھی بن جائے. اگر دنیا کے معاملے میں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو یا اللہ میں راضی، آپ کی حکم سے سارے معاملات ہو رہے ہیں نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہوتا یہ کہ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی کمی بیشی ہو نا ہمارا دل بہت دکھتا ہے. کمی کیوں ہے؟ حالات مرضی کے مطابق ہوں، پیسے کی فراوانی ہو، اولاد فرما بردار ہو، میاں ہمارے اشاروں پر چلے، ساس سسر بڑے اچھے ہوں، سسرال والے بڑے اچھے ہوں، عزت شہرت ملے، ہر قسم کی خوشی ملے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ دنیا تو امتحان گاہ، یہ دنیا تو کبھی جنت بن نہیں سکتی. ہماری مرضی کے مطابق حالات، ہماری مرضی کے مطابق خوشیاں تو جنت میں ملیں گی. یہاں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کسی بات پر ہم بہت خوش ہو رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر بعد ہمارا دل دکھ جائے گا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. تو یہاں تو کمی بیشیاں، آج بڑی اچھی صحت ہے، بڑی جوان ہے، کل بہت بیمار ہوں گے، اٹھ بھی نہیں سکیں گے. یہاں تو یہ سب معاملے چلیں گے. تو لہذا اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو. اگر دنیا مانگو گے تو پھر دنیا دے دوں گا، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر یہاں تکلیفیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو بے فکر رہو، اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، تم خسارے میں نہیں ہو. لہذا اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے اور اللہ سے بدگمان نہیں ہونا اور نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے. یہ کبھی نہیں سوچنا کر رہے ہیں نیکیاں، دعائیں کر رہے ہیں، حالات اچھے ہو ہی نہیں رہے. اللہ رب العزت کے علم میں ہے نا، بس ٹھیک، اس کے بعد ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، انصاف پر قائم رہنے کے لیے شہداء للہ گواہی دیا کرو، یعنی سچی گواہی دینی ہے، اگرچہ ولو علی سخت بات ہے، ولو علی انفسکم اگرچہ تمہارے خلاف ہی تمہیں کیوں اپنے خلاف ہی گواہی دینی پڑے، او الوالدین والدین کے خلاف اور عزیزی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے۔ ان یکن غنیا فقیرا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کوئی فریق امیر ہے غنیًا او فقیرن، یا اگر کوئی فریق فقیر ہے تو ان دونوں صورتوں میں اللہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، نہ تم اپنے خواہشات کی پیروی کرو، ان تعدلوا عدل کو نہ چھوڑو، عدل پر قائم رہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیشہ سچ کی گواہی دو۔ سچی گواہی دینے کے لیے ہمیشہ دو ہی باتیں ذہن میں آتی ہیں، ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ یہ تو امیر ہے، اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو یہ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے، اور اگر کوئی فقیر ہے غریب ہے تو اگر ہم نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو یہ تو پہلے ہی فقیر ہے غریب ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ان دونوں حالات میں گواہی اللہ کے لیے تم سچی دیا کرو، اللہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو، دونوں کا اللہ ہی ولی ہے، اللہ ہی ان کو سنبھالنے والا ہے، لہذا غلط بیانی سے کام کبھی نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ آیت اتنی اہم آیت ہے قرآن مجید میں، تمام انسانی حقوق کے حفاظت پر یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بھی ہے، اللہ نے کہا کہ تم نے انصاف پر بات کرنی ہے، قریبی رشتہ دار کے خلاف چاہے تمہیں گواہی دینی پڑے، والدین کے خلاف، اپنے خلاف، دوسرے کو مجرم ثابت نہیں کرنا، دوسرے پر تہمت نہیں لگانی، تم نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے انصاف پر قائم رہنا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مخدومی عورت کی، فاطمہ نے نامی ایک عورت نے چوری کی، اور یہ چاہ رہے تھے کہ وہ تو بڑا اعلیٰ خاندان ہے، چوری جو کر دی اب اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت اسامہ کو بھیجا کہ آپ جا کر کہیں کہ بھئی اس فاطمہ کو چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں پھر بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا، تب بھی حکم دیتا۔ اور آپ نے فرمایا اس سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ اگر کوئی اعلیٰ خاندان کا فرد کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی نچلے طبقے کا کوئی غریب انسان کوئی گناہ کرتا تو اس کے تو پورے نسلوں کو سزا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، عدل کو قائم کرو۔ ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی انصاف نہیں، یقین مانیے گھروں میں بھی نہیں ہے۔ جو کمزور ہے اس کو اور دباتے چلے جاتے ہیں، اور دباتے چلے جاتے ہیں، جو پیسے والا ہے، جس کو اچھا بولنا آتا ہے، جس کو اچھے طریقے سے گفتگو کرنی آتی ہے، سب اس کا ساتھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، ہاں ہاں کہہ لیتے ہیں، اور پھر جب زیادہ تحقیق کریں تو پھر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا تھا، مجھے ایسا لگا تھا۔ تو دوسرے کے جس کو بولنا نہیں آتا، جس کے پاس گواہ نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں، اس کی تو زندگی داؤ پر لگ گئی نا، اس کی تو نسلیں تباہ ہو گئیں۔ تو اس بات پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے بہتان لگانا، الزام لگانا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بولی بھالی معصوم عورتوں پر تہمتیں مت لگایا کرو، اگرچہ وہ یتیم ہیں، اگرچہ وہ غریب ہیں، اگرچہ وہ اتنا اسٹیٹس نہیں رکھتے، اگرچہ وہ تمہارے گھروں میں بیاہ کر آ گئیں، تم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور یہ کہ گول مول بھی باتیں نہ کیا کرو، پتہ نہیں مجھے شک ہوا تھا، ہے نا، وہ تو میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی نا، آپ نے ایسی گول مول بات جو کر دی۔ وَإِن تُعْرِضُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور یہ کہ تم سچائی سے کترایا بھی نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو اس بات سے پورا کا پورا باخبر ہے۔ انسانوں کے تعلقات، انسانوں کے معاملات، انسانوں کی ڈیلنگ ایسی نہیں ہے کہ اللہ صرف ہماری نمازیں دیکھتا ہے، یا یہی عبادت ہے، یا ذکر اذکار کرنا، یا قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ کر پڑھنا، کیا یہی صرف نیکیاں ہیں؟ نہیں،
मामलात, डीलिंग, ठीक है ना, ताल्लुकात, हमारी गुफ्तगू, ये भी इबादत हैं। अगर हम अल्लाह के डर से बिल्कुल सच्ची गवाहियाँ दें, सच्ची बात करें, सच्चे लोगों का साथ दें, ऐसा ना समझें कि किसी को पता थोड़ी चलेगा। अल्लाह कह रहा है मैं बाखबर हूँ, मेरे इल्म में आ जाते हैं तुम्हारे तमाम के तमाम आमाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मैं और आप, हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातिब हैं। आमिनू बिल्लाहि व रसूली, दोबारा कहा ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। हालांकि ईमान तो हम ला चुके हैं, यानी ज़बान से ईमान लाने के बाद अमली तौर पर भी ईमान ला। मुश्किल काम है अपने बच्चों के खिलाफ गवाही देना, मेरे बच्चे से ये गलती हो गई, आप मेरे बच्चे को माफ़ कर दें। मुश्किल तो है ये काम, मुझसे ये गलती हो गई, जान के मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे ए ईमान वालो, ईमान लाए हो, अब खुलूस नियत के साथ अपने आमाल में भी ईमान ले आओ। अल्लाह को सच्चा मानते हो तो फिर उसकी बात भी मानो, वो तुम्हें संभाल लेगा। मुसलमान बड़ा मजबूत होता है। ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उस किताब पर भी जो उसने उतारी अपने रसूल पर, और उस किताब पर भी जो इससे पहले उतारी गई। और जो शख्स इनकार करे अल्लाह का और फरिश्तों का और इसके किताबों का और उसके रसूल का और क़यामत के दिन का, तो ये शख्स जो है वल यौमिल आखिर वल किताबिल्लज़ी वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बाइदा। तो ये बहुत दूर की गुमराही की तरफ चल पड़ा। मोटर वे पर जब हम चलते हैं ना, अगर कोई भी गलत डायरेक्शन में चल पड़े तो हम कहते हैं अब तो बस सीधा ही जाना है, अब मुड़ने के चांस नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जो हिदायत से थोड़ा सा भी यूं हुआ, अब वो यूं चलता चला जाएगा, अब वो गुमराही की तरफ जा रहा है। अल्लाह की बात मानने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। कुरान को पढ़ो, इसको समझो और इस पर अमल करो, ठीक है। नबी की बात को समझो और इस पर अमल करो, ये रास्ता बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। अगर थोड़े से भी टेढ़े हो गए, नहीं बच्चों का भी तो देखना है, नहीं मेरे अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनका भी तो ख्याल रखना है। थोड़ी सी भी गलत बात, एक झूठ बोला, अब 100 झूठ गलत बोलने पड़ेंगे। जरा से हक से हटे, अब क्या हक से हटते चले जाओगे, फिर तो बहुत दूर की गुमराही में तुम चले गए। बेशक जो लोग ईमान लाए और फिर उसके बाद फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर वो कुफर में ज़्यादा होते चले गए, बढ़ते चले गए, लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह ऐसे लोगों को हरगिज़ नहीं बख्शेगा और ना ही इन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का तज़किरा किया जिनके दिलों में ईमान मजबूत नहीं है, डामाडोल रहते हैं, कभी अमल किया और कभी अमल नहीं किया, हालात के मुताबिक कभी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल कर लेते हैं और कभी अमल नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ईमान लाए हो, फिर सुम्मा कफरू, फिर इनकार कर देते हो, फिर कभी नमाजें छोड़ देते हो, फिर कभी सच का साथ नहीं रहते, ठीक है। सुम्मा आमनू, फिर अल्लाह ने कहा फिर ईमान लाओ, अपने ईमान की तजदीद करते रहा करो। ईमान किस चीज़ का नाम है? कलमा पढ़ने के बाद नेक आमाल पर साबित कदमी इख्तियार कर लेना, ये है ईमान। जम जाना अल्लाह की फर्मा बरदारी पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे फिर ईमान लाओ, फिर ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर कुफर किया, सुम्मा ज़दादू कुफरा, फिर वो कुफर में ज़्यादा हो गए। अल्लाह इन्हें बख्शेगा नहीं, अल्लाह इन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई नहीं करेगा। हम रमज़ान के रोज़े रख लेते हैं, हम हज उम्रा कर लेते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होते हैं दिन, बस हम कहते हैं अब एंजॉय करें, बड़ी कर ली नेकियां, बड़े अपने आप को पाबंदी में ढाले रखा, कंट्रोल किए रखा, ये ना करो वो ना करो, है ना, बड़ा रोक लिया। अब तो मज़े ही मज़े हैं, अब तो एंजॉय ही एंजॉय करो। अब तो एक दफ़ा हज कर रहे हैं ना, बस सारे गुनाह माफ़ हो गए, धुल गए। अब हम वैसे बनकर आ गए जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, उम्रा करके आ गए, अब गुनाह धुल गए, तो अब हमारा जो दिल चाहेगा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं ईमान मौसमी अमल नहीं है, समझिए। ईमान वो है जो अमल हमेशा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, हमेशा किया जाए। आप ना पढ़े सारी रात, नवाफिल ना पढ़ें, आप तहज्जुद ना पढ़ें, लेकिन आप फ़र्ज नमाज ज़रूर पढ़ें।
آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، آپ وہ پڑھیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں، مختصر سی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. آپ بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کریں، تھوڑا کر دیں، ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ بہت بڑے پیمانے پر نیکی کا کام نہ کریں، چھوٹے لیول پر کرنا شروع کر دیں. آپ پورے قرآن مجید کو ایک دفعہ نہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں. لیکن ایسا نہ کریں ایمان لائیں پھر انکار کر دیں، پھر ویسی زندگی، پھر دورہ قرآن کریں، پھر ویسی زندگی جیسے منمانی والی پہلی زندگی تھی. ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اللہ کہہ رہے نافرمانی کے کاموں میں، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاما ڈول رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایمان معتبر نہیں. مرتے دم تک، ہم نے پہلے سپارے میں پڑھا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ آخری دم تک مسلمان رہنا. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آج ہم بہت زیادہ نیکیاں کر لیں اور کل ہم ماڈرن بن کے بیٹھ جائیں اور سب گناہ کے کام کریں. اسلام اس چیز کا نام ہے ہی نہیں. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ آخری دم تک اللہ کے فرما بردار بنے رہیں. وہی ایمان معتبر ہے، وہی اعمال معتبر ہیں. ایمان ہو جائے یا اعمال ہو جائے موسمی نہیں ہے. محفل دیکھی تو ویسے نیک بن گئے، لوگوں کو دیکھا تو ویسے نیک بن گئے، اور دنیا دار لوگ دیکھے تو ہم سے زیادہ پھر ماڈرن کوئی ہے ہی نہیں. ایمان اس چیز کا نام نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے دیکھیں آمنو ان الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لائے ہو، نیک بن گئے ہو، نیکیاں کرنی شروع کر دیں، عمل کرنا شروع کر دیا. ثم کفروا، اب ان کا انکار نہ کرو، جم جاؤ، باتیں سننی پڑیں گی، لوگ کٹیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی، نفس کو کچلنا پڑے گا. ایسا نہ کرو کہ پھر چھوڑ دو. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر چھوڑ دی ان نیکیوں کو. شیطان تو ہمیں ہر روز پھلاتا ہے، بڑے نیک بن گئے ہو، بڑی نیکیاں کر لی، بس شیطان ہمیں پھلاتا ہے. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، اگر شیطان کے باتوں پر آئے، نیکیاں کی پھر چھوڑ دیں، حجاب کیا پھر چھوڑ دیا، عبایا پہنا پھر چھوڑا، ٹھیک ہے نا، سچ بولا پھر چھوڑ دیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے بس ایسے ڈاما ڈول رہو. سچا مخلص مومن بننے ہی نہیں دیتا، وہ ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ ورگلاتا رہتا ہے، وہ ہمیں پمپ کیے رکھتا ہے ہمیشہ، تم بڑے نیک، تم بڑے نیک. جبکہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آتا ہے، عمر فاروق کے بارے میں بھی آتا ہے، جب ان پر موت کا وقت آیا، نزع کا وقت آیا، تو ابو بکر صدیق کہنے لگے کاش میں کوئی درخت ہوتا، میں چڑیا ہوتا، میرے سے حساب تو نہ لیا جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دیں. اور عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر بھی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا منہ زمین کے ساتھ لگا دیا. وہ عمر فاروق جو نیکیاں کرتے تھے تو اس راستے سے شیطان بھی ڈر کے راستہ بدل لیتا تھا. اتنے مضبوط ارادے والے اور اتنے مضبوط عمل کرنے والے، اتنے ثابت قدم. تو انہوں نے اپنے منہ کو زمین کے ساتھ لگا دیا اور کہا عمر تیرا بنے گا کیا؟ اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو میں اور آپ ہم کیا ہیں؟ کبھی نیکی کریں، موسمی نیکی کریں اور پھر چھوڑ دیں. نہیں، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں جما دے، ہمارے دلوں میں یہ بات ٹھک جائے، جم جائے، اس نیکیوں پر ہم آ جائیں، یا اللہ ہم تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں. اپنے دلوں میں اپنے اندر ان باتوں کو ہم نے خود اتارنا ہے، خود جمانا ہے، کسی اور نے بالکل نہیں جمانا. آمنو، ایمان لائے، ثم کفروا، پھر پرواہ نہیں کی نیکی کی، پھر چھوڑ دی. جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے ماحول، جیسی محفل، جیسے رشتہ دار، جیسے فنکشن، ہم ویسے ہو جائیں. نہیں، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایمان لانے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، دورہ قرآن کروانے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہم محنت کر رہے ہیں، ہم ٹائم لگا رہے ہیں، ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم اللہ کا خاص کلام پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگے یا اللہ صرف یہ کانوں تک، یہ زبان تک نہ رہے، دل میں اترے، جمے ہمارے دلوں میں یہ باتیں، ہمارے دل ٹھہر جائیں، ایمان لائیں، نیکی کے کام کریں اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، پیچھے نہ آئیں. اگر ہم پیچھے آئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں معاف کروں گا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور میں کوئی سیدھے راستے کی رہنمائی بھی نہیں کروں گا. ایسے لوگوں کو، ایسے منافقوں کو اللہ کہہ رہا ہے خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی. یہاں خوشخبری کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس لیے
کہ جب ہم اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم خود کمزور ایمان والے ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے دھوکہ دیا. خوشخبری ہے دردناک عذاب کی. یہ اللہ نے تنزن کہا کہ تم اسلام کو دھوکہ دیتے تھے، تم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، تم ثابت یہ کرتے تھے کہ تم بہت نیک ہو، جبکہ تمہارے دلوں میں وہ باتیں نہیں اتری تھیں. ایسے منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اور وہ لوگ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ لوگ ایبتغون عندہم العزہ، یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہیں. اللہ نے پوری بات کر دی، فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے. مخلوق سے عزت حاصل کرتے ہو، جب مخلوق سے عزت حاصل کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں پھر رسوا کر دوں گا. عزت اللہ سے لے. بچوں کی خدمت کریں، بچوں کے کام کریں، لیکن فکر کریں اس بات کی کہ اللہ ان کو نیک بنائے. یہ نہ سوچیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا یہ ہے، یہ امید نہ لگائیں. ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے خود بھی اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور ان کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے. اس بات کی فکر کریں. اللہ کہہ رہے مخلوق سے عزت چاہو گے، وہ عزت نہیں دیں گی. عزت تب ملے گی جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے. لہذا مومن بڑے وقار والا ہوتا ہے. مومن کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. مومن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ بکتا نہیں ہے. کسی بھی محفل میں گئے فوراً بک گئے، وہ بکتا نہیں ہے. وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا، وہ کسی سے امپریس نہیں ہوتا. بلکہ آپ پڑھیں گے ہم قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہود و نصارہ سے اتنے امپریس ہو جاؤ گے، ہم ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، ہم ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتے، ہم ان کے تخت سونے چاندی کے بنا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ کہا متاع قلیل لا یغرنک فی تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا چڑھنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. عزت اللہ نے دینی ہے. تو لہذا تم ان سے دوستی نہ کرو، امپریس نہ ہو، ان کے آگے جھکتے چلے نہ جاؤ. مسلمان بڑے وقار والا ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے عزت اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، اور بے شک اللہ نے اتار دی تمہارے لیے کتاب میں یہ حکم نازل کر دیا جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفروا بہا، کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، سب سے پہلے وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ تم نے بیٹھنا بھی نہیں ہے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر، تب بیٹھ سکتے ان بہن بھائیوں کے ساتھ، ان محفلوں میں، ان فنکشنوں میں، ان میٹنگوں میں، ان دوستوں کے ساتھ تب بیٹھ سکتے ہو جب وہ اللہ کے نافرمانی والا کام چھوڑ کر کسی اور بات میں لگ جائے، کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں دنیاوی، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. انکم اذا مثلہم، اگر ایسا نہیں کرو گے پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ رب العزت منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. منافق اور کافر، ٹھیک ہے. تو منافق کون ہوتا ہے؟ جہاں پر گناہ کا کام ہو رہا ہو، نافرمانی کا کام ہو رہا ہو، مکس گیدرنگ ہے، ناچ ڈانس گانے، ٹھیک ہے، ہلا گلا، ایسی محفل ہے اور وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو تو نمازوں کی پتہ ہے، ان کو تو بس صرف پردے کا پتہ ہے، ان کو اور کچھ نہیں آتا، ان کو اور کوئی مینرز نہیں آتے. جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں سے فوراً اٹھو. اگر بیٹھے رہو گے تو تم ان جیسے ہو. پھر یعنی ایمان کا یہ جو کمزور درجہ ہے نا کہ برائی والی محفل میں ہم بیٹھے، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہارا خاموش بیٹھنا بھی تم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو. تمہاری خاموشی بھی اس بات کی علامت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں برائی نہیں لگ رہا. وہ ناچ رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ ہلا گلا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
कुछ भी कर रहे हैं, अगर तुम खामोश बैठे हो फिर तुम उनमें शामिल हो। तुम्हारी खामोशी अगर उनको रोक नहीं सकते तो तुम उनमें फिर शामिल हो। तुमने उठना है फौरन। तुम्हारे ईमान की ये पहचान होनी चाहिए कि मैं इस महफिल में नहीं बैठ सकती। अगर वो किसी और बात में लग जाएं फिर बैठ सकते हो, और अगर बैठे हुए हो इन्नकुम इज़म मिस्लुम, तुम उन जैसे हो। फिर अल्लाह मुनाफिकों को, अल्लाह काफिरों को, काफिर वो जो बात नहीं मानता, मुनाफिक वो जो मुंह से तो मानता है लेकिन अमल नहीं करता, ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह इकट्ठे जहन्नुम में डालेगा। तो ये बड़ी अहम आयत है और बड़ी जिम्मेदारी वाली आयत है और बड़े हमें हिला देने वाली आयत है। हम नहीं बैठ सकते, हमारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ नहीं चल सकते, हमारी दिलचस्पियां फर्क हो जाएंगी। वो लोग अल्लदीन यतरब्बसून बिकुम, वो लोग जो आपके बारे में हर वक्त इंतजार में रहते हैं। अगर मेहरबानी मिले यानी तुम्हें फतह नसीब हो तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर काफरों को कामयाबी मिले तो कहते हैं आलू अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हमने तुम्हें गलबा नहीं दिया, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, वनमनाकुम मिनल मुमिनीन, और हमने तुम्हें मुसलमानों से बचाया नहीं। हालांकि अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला करेगा, और हरगिज़ नहीं वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गलबे की हरगिज़ सूरत नहीं रखी। यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की एक और बात का तज़किरा कर दिया। पहले भी मुनाफिकों की पीछे बातों का तज़किरा किया, यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं मुनाफिक हमेशा दुनियावी फ़ायदे को देखता है। उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्सियात वाज़े कर दी कि ये जो मुनाफिक होता है ना, ईमान और कुफर के दरमियान तीसरा एक इसका लेवल होता है, ठीक है, इसका तीसरा दर्जा होता है। वो क्या होता है, ना ये सच्चा मोमिन होता है ना ही ये काफिर होता है पक्का, बल्कि ऐसा मुनाफिक होता है, दरमियानी इसकी कंडीशन होती है कि मोमिनों को देखता है कि इनको फतोहात मिल रही हैं तो उनके साथ मिल जाता है, कोई भी अच्छा काम है, आसान काम है वो कर लेता है, और जब भी कोई मुश्किल काम हो तो कहता बड़ा मुश्किल है, आज के दौर में इस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मोमिन मुनाफिक जो होता है वो दोगला होता है। उसकी आदत, उसकी नफ्सियात ये होती है कि दुनियावी फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, हाँ हाँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसको सज़ा दें, और जब अपने पे बात आई तो फिर कहते नहीं नहीं इतनी सख्ती भी नहीं है। तो लिहाजा मुनाफिक ऐसा डामाडोल इंसान होता है कि जब काफरों को फतह मिल रही है, देख रहा है कि उनके साथ ताल्लुकात रखने में फ़ायदा है, तो फिर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें जासूसी करके मुसलमानों के राज नहीं बताए, देखो मैं तुम्हें बताता नहीं रहा कि अब वो ये तैयारी कर रहे हैं, अब उनके अंदर ये वीक पॉइंट हैं, मैंने तुम्हारी कैसी मदद की और मैंने तुम्हें मुसलमानों से बचा लिया। अल्लाह कह रहे ये क्या बचाएंगे, अल्लाह ने फैसला किया हुआ था, अल्लाह ही अपने फैसले कर लेता है। अगर जो इस तरह का रवैया करता है, डामाडोल बना रहता है, जिधर फ़ायदा देखा मोमिनों के साथ हो गया, काफरों की तरफ फ़ायदा देखा उधर झुक गए, यहूदो नसारा की तरफ फ़ायदा देखा तो उधर झुक गए। रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ये मुनाफिक होते हैं, इनकी नफ्सियात ये होती है कि ये हमेशा दुनिया के फ़ायदे को देखते हैं, जहाँ दुनिया का फ़ायदा हुआ वहाँ अपना ईमान बेच दिया। अल्लाह इनके दरमियान क़यामत वाले दिन फ़ैसला करेगा, और वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गलबा पाने की हरगिज़ कोई सूरत नहीं रखी हुई। अल्लाह मुसलमानों की नेक लोगों की मदद करता है। बेशक मुनाफिक धोखा देते हैं अल्लाह को, वहुव खादिउहुम, और वो धोखा, हालांकि अल्लाह ने भी उन्हें धोखे में डाल दिया। धोखा कैसे देते हैं, वइज़ा क़ामू इलस्सलाती, जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए तो खड़े होते हैं सुस्ती से, ढीले ढाले तरीके से। युराउन्नास, वो लोगों को दिखलावे काम करते हैं, और नहीं वो जिक्र करते नमाज में मगर थोड़ा। अब यहाँ पर मुनाफिक की जो है ज़हनी हालत बताई जा रही है कि वो समझता है कि मैं जो हूँ लोगों अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, हमेशा मुतज़ब्ज़ब रहता है। और इस तरह मुतज़ब्ज़ब रहने में हमेशा वो क्या काम करता है, अधूरे काम करता है, कोई भी काम सही से नहीं करता, मफाद परस्त होता है, अपने फ़ायदे को देखता है, अपनी कामयाबी को देखता है, दूसरों का नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाए नुकसान। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि वो धोखा अल्लाह को नहीं देता, बल्कि वो किसको देता है, अपने आप को धोखा देता है। और उसकी कोशिश क्या होती है कि नमाज मैं पढ़ूं, लोग देख रहे हैं तो नमाज पढ़ लूं, और जब तन्हा होता है तो फिर नमाज नहीं पढ़ता, और फिर अगर पढ़ता है तो वो सुस्ती से पढ़ता है, बैठा रहता है, क्या अब नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, बेदिली से पढ़ता है,
शौक से नहीं पढ़ता, गफलत के साथ पढ़ता है, और लोगों को दिखाने के लिए अगर लोग बैठे हैं तो फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ेगा। तो और जब नमाज पढ़ता है तो उसमें भी फिर क्या करता है, थोड़ा जिक्र करता है, उठक बैठक जल्दी जल्दी। मुनाफिक नमाज पढ़ता होता है, ऐसी बात ये नहीं कि मुनाफिक नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो सही नमाज नहीं पढ़ता होता, जम के नमाज नहीं पढ़ता, सुकून से नमाज नहीं पढ़ता। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ये ऐसे लोग हैं, ये कुफर और दरमियान के दरमियान लटके रहते हैं, मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, लिहाजा कोई भी काम पूरा नहीं करते, अधूरा छोड़ देते हैं। शौक में शुरू किया और फिर दरमियान में छोड़, बड़ा मुश्किल है। इतनी पाबंदी हम नहीं इख्तियार कर सकते। सही है, बस कर लिया, 2-3 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, बस ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये लोग ऐसे हमेशा काम को अधूरा छोड़ देते हैं। तो कामयाबी के लिए तो मुसलमान के पास हमेशा वाज़ेह रास्ते होना चाहिए कि मैंने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। तो ये लोग हमेशा मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ना ये इधर के हैं ना उधर के हैं। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसको आप कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। ना ये सच्चे मोमिन बनते हैं और ना ही ये इस्लाम को छोड़कर कुफर की तरफ आते हैं, ना उधर है ना इधर हैं। मुनाफिक दरमियान में रहता है, आसान काम हुआ कर लिया, मुश्किल काम हुआ छोड़ दिया। तो इसका हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, फतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। अल्लाह कह रहे जो तुमने अपनी मर्जियां की हैं इस पर मैं क्या सिला तुम्हें दूं। असल तो ये कि कोई काम मुश्किल भी लगे फिर भी तुम फर्माबरदारी में लगे रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ए ईमान वालो, तुम काफिरों को ना तुम बनाओ काफिरों को दोस्त मोमिनों को छोड़कर। यानी मोहब्बत और नफरत के मामले में पहली तरजीह मुसलमान होना चाहिए। दोस्तियां मुसलमानों से करनी चाहिए, रिश्तेदारियां बढ़ानी हैं, निकाह करने हैं तो मुसलमान को तरजीह दो। क्या तुम चाहते हो कि तुम बना दो अंतजालू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम अपने आप पर अल्लाह की वाज़ेह हुज्जत कायम करना चाहते हो कि भाई हमारी दोस्तियां काफिरों के साथ है और मुसलमानों के साथ नहीं हो, तो तुम्हारे हम मजहब हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाओ। ये बात करने के बाद कि जो ऐसा तरीका करता है मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को तरजीह दे, उनको फ़ायदा पहुंचाए, उनके साथ रिश्तेदारियां जोड़े, तो ये तो निफाक वाला काम है। आगे अल्लाह ताला ने कहा इनका इंजाम फिर क्या होगा, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। बड़ा सख्त इंजाम है, बड़ा सख्त इंजाम। और अल्लाह के यहाँ किसी को भी अपने लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। मुनाफिक चूंकि घटिया हरकत करता है, नीच हरकत करता है, लिहाजा उसका अंजाम भी जहन्नम में सबसे निचला होगा। काफिर भी ऊपर होंगे, मुनाफिक सबसे नीचे। वो लोगों को धोखा, वो इस्लाम को धोखा, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, तो वह अंजाम में भी सबसे नीचे होते हैं। तो मुनाफिक की तौबा कबूल है बशर्ते कि वो सच्ची तौबा कर ले। जब वो सच्ची तौबा कर लेगा उसका माजी मिट जाता है। हाँ, इल्लल्लज़ीन ताबू अस्लहू, बेशक वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अल्लाह के दीन के साथ खालिस हो गए, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, अल्लाह ऐसे मोमिनों को अजर अजीम अता फरमाएगा। तो लिहाजा सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह हम सबको निफाक से बचाए। आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह हमें निफाक से बचा। ये बहुत बड़ा एक घटिया हरकत होती है, एक नफ्सियात होती है मुनाफिक की। दुनिया का फ़ायदा है तो ठीक, और अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ रही, हम क्यों ड्यूटी दें, हम क्यों काम करें, हम क्यों किसी की मदद करें, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है ना। हम हर मामले में मुझे कितना फ़ायदा है, रिश्ता करने में फ़ायदा है या नहीं, मेहमान नवाजी करने में फ़ायदा है तो ठीक है, वरना नहीं। हम हर नेकी को रोंद के रख देते हैं। जब हमें कोई फ़ायदा नहीं तो हम हत्ता कि हम सलाम भी मतलब के तहत करते हैं। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम मिन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह को क्या पड़ी अल्लाह तुम्हें सज़ा दे। ये बड़ी प्यारी आयत है मोमिनों को तसल्ली देने के लिए। तो लिहाजा अगर तुम नाफरमानी के काम नहीं करोगे, निफाक को छोड़ दोगे, मुसलमानों का फ़ायदा है, कोई बात है मुझे थोड़ा इसमें फ़ायदा है, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है, कर ले वो काम, वो कुर्बानी दे दें।
اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں سزا دے اگر تم شکر کرتے رہے اور تم ایمان لاتے رہے. شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی کے کام چھوڑ دینا، یہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہیں شکر الحمدللہ، وہ تو اللہ نے نعمتیں دی اتنی ہیں، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. کیا الحمدللہ کہنے سے ہم نے شکر ادا کر دیا، حق ادا کر دیا؟ اصل شکر گزاری یہ ہے اللہ نے جسم دیا الحمدللہ، ہر اعضاء صحیح دیے، ٹائم دیا، ذہنی صلاحیت دی، پیسہ دیا، اولاد دی. اپنے ٹائم، اپنی صلاحیت، اپنی انرجی کو دین کے لیے لگائیں نا، اللہ کے لیے لگائیں. یہ شکر ہے جو اللہ نے نعمتیں دی. تو اللہ کے شکر ادا کرنا، اس کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی کے کام چھوڑنا. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں آزمائشوں میں ڈالوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تو ایسی ذات ہے، بڑا قدردان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرنے والا، اور اللہ ہر نیکی کو خوب جاننے والا ہے. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت نفاق سے بچائیں اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جو نیکیاں ہم شروع کریں ان نیکیوں پہ اللہ رب العزت ہمیں جما دیں، استقامت نصیب فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.